بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى خدا در انتظار حمد ما نیست محمد چشم بر راہ ثنا نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا خود مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو میخواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر بر در گوشہ دامان اوست ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے تو افلاطون و جالی روح سے ماں گزشتہ جمعے جناب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مختصر سا ذکر ہوا ہے کمی محسوس ہوتی ہے تو میں آج دوبارہ آپ کے ذکر سے ہی
اپنے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی 26 ذوالحج کو آپ کو شہید کیا گیا، قاری زخم لگے، اور 1 محرم کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ بہت سی باتیں نہیں ہو سکتی، اور اتنی بڑی شخصیت کا تو ذکر ہم ویسے بھی ممکن نہیں کہ ہم کریں۔ بہرکیف آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اور ہجرت فرمانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، اور پورے اسلام میں آپ کی شخصیت بھی بہت عجیب ہے۔ آپ کے فیصلے، آپ کا علم، حضور کی صحبت میں رہنا، اور بے باک ہو کر رہنا، نہ ڈر ہو کر رہنا۔ یوں سمجھیے جس طرح تلوار نیام سے باہر ہوتی ہے، اجازت کا انتظار ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دے دیا، وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ابھی آپ اٹھئے، کمبل اتارو، آرام چھوڑو، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ 5 سال ہو گئے، ابھی تک 40 کا عدد پورا نہیں ہوا۔ کتنی اذیت ہوتی ہے داعی کے لیے جو کسی تحریک کا بانی ہو اخلاص کے ساتھ، اور پیغمبر کی ذات ہی انوکھی ہوتی ہے، وہ صرف تحریک کا بانی نہیں ہوتا، وہ انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ بچ جاؤ عذاب الہی سے۔ اس لیے آپ کا اسم مبارک نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، مبشر بھی ہے، بشارتیں بھی سناتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں۔ 2 قسم کے مخاطب ہوتے ہیں، ایک کو رغبت کے ساتھ دعوت دینی، اسے ترغیب کہتے ہیں۔ ایک ترہیب ہوتی ہے، باپ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اگر تو نے امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تو میں تجھے موٹر سائیکل خریدوں گا، یہ ترغیب ہے۔ باپ کہتا ہے تو بڑا نالائق ہے، فیل ہو گیا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، یہ ترہیب ہے۔ رغبت بھی دلانا اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرانا، بچو بچو۔ چھٹا سال شروع ہو چکا ہے، ایک بڑی اچھی خبر آ گئی کہ حضرت حمزہ مشرف اسلام ہو گئے۔ میں چلتے چلتے ایک بات کہتا جاؤں، علم والے توجہ کریں گے۔ حضور کے 2 چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ مشرف اسلام ہو گئے۔ آج دن تک ان کے بارے میں کوئی بات دوسری نہیں کی گئی، کیا وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، مومن تھے کہ نہیں تھے۔ غور سے سنو میری بات۔ حضور کے 2 چچا ہیں حضرت عباس اور حمزہ، آج دن تک نہ کسی قلم نے لکھا ہے نہ کسی زبان سے یہ جملہ سنا ہے۔ اور ایک چچا ہے ابو لہب، جس طرح ان کے بارے ایمان کی ہر ایک تصدیق کرتا ہے، ابو لہب کے بارے ہر ایک دوسری ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک چچا جو ہے وہ معلق ہے ایمان اور کفر کے درمیان، کچھ ادھر کہیں تھے کچھ ادھر کہیں تھے۔ بھائی کچھ دال میں کالا کالا ہے نا۔ حمزہ کے بارے کوئی نہیں، عباس کے بارے کوئی نہیں، وہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ حمزہ احد میں شہید ہوئے۔ ایک اور بات بھی سنو، پھر میں آگے چلوں گا۔ کسی شخصیت کے بارے اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو
اس کے قریبی سے پوچھیں گے یا دور والوں سے پوچھیں گے؟ عقل کو فیصلہ ہے، علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقل سب کے پاس ہے۔ کسی شخصیت کے بارے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے یہ کیسا آدمی، اس کا کردار کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا جو قریبی حلقہ ہے انہیں علم ہوگا یا دور والوں کو ہوگا؟ یعنی یوں سمجھیے اللہ کے بارے اگر پوچھنا ہو تو ابو جہل سے پوچھیں یا رسول اللہ سے پوچھیں؟ بات سمجھ کیا نہیں سمجھے؟ اور جو اللہ کے بارے میں ابو جہل سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم ہے جس کو بعض محققین نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم بتایا ہے۔ اللہ اور رحمان دو ذاتی نام ہیں اللہ کے، اور محمد اور احمد یہ دو نام حضور کے ذاتی ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن، اللہ کے ساتھ رحمان ہے۔ مکی والوں نے کہا من رحمان، رحمان کون ہے؟ ہم نے تو سنا ہوا نہیں ہے۔ تو حضور سے پوچھنا چاہیے یہ رحمان کون ہے، یہ اللہ کون ہے؟ تو عمر کے بارے اگر پوچھنا ہو تو رسول اللہ سے پوچھو۔ میں انشاءاللہ وہی آپ کے سامنے حدیث تھوڑے وقت کے لیے پیش کروں گا۔ 5 سال گزر گئے، صرف حضرت حمزہ ایسے مسلمان ہوئے شان و شوکت والے جن سے مکے والے ڈرتے تھے۔ پہلے جو تھے وہ سارے کمزور قسم کے لوگ تھے، خاص طور پر حضرت یاسر، ان کے والد عمار، ان کی والدہ سمیہ، یہ تو مکے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، یہ باہر سے آئے تھے۔ تو ایسا آدمی مکے میں تو مار نہ کھائے تو کیا کھائے، جس کا قبیلہ ہی نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، پشت پناہ کوئی نہیں، پوچھنے والا نہیں کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ اس لیے ابو جہل وغیرہ کا سب سے زیادہ ظلم اس خاندان پر ہوتا تھا۔ میں اب کیا بتاؤں، جب حضور گزرتے تھے نا فرماتے صبر کرو اے آل عمار، صبر کرو صبر کرو۔ ضمناً باتیں آتی جاتی ہیں، یہی عمار بن یاسر جن کو حضور نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ تجھے شہید کرے گا۔ ہمیں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ شام والے کیا ہیں، عراق والے کیا ہیں، یمن والے کیا ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک نے پہلی پیشگوئی فرما دی تھی حضرت عمار کے بارے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی ٹولہ تجھے شہید کرے گا۔ اب تاریخ سے پوچھو کہ حضرت عمار کہاں شہید ہوئے تو تاریخ بتائے گی جنگ صفین میں، جو شامیوں کے ساتھ علی المرتضیٰ کی جنگ تھی، اس جنگ میں شامیوں نے حضرت عمار کو شہید کیا ہے۔ شامی باغی ہے، خواہ ان کا دستگیر اور پناہ اور ان کا اناگیر اور رسگیر امیر معاوی کیوں نہ ہو، یہ گروہ سارے کا سارا باغی ہے۔ اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ دنیا کا کوئی انسان علی کو حق سے ہٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ حق کا راستہ اللہ نے رسول اللہ کے عزت و فعل علی کو عطا فرمایا ہے، اور حضور نے دعا دی ہے علی تو جدھر بھی ہوگا حق ادھر ہو۔ یہ ایک نئی بات ہے، ہم یہ نہیں چھیڑتے۔ بار کے آج رات کو حضور نے دعا مانگی، اور ایک دفعہ نہیں، جیسے روایات بتاتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی کی روایت فرماتی ہیں، اور بھی صحابہ روایت۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کئی موقعوں پر دعا فرمائی، اور دعا کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں۔ اس کتاب میں بھی آپ کے لیے جو حضور نے دعا مانگی ہے وہ بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی ہے وہ یہ ہے، اللہم اعز عمر بالاسلام۔ کیا معنی ہے؟ یہ بڑی پیاری دعا ہے اور کمال ہے۔ اے اللہ
عمر کو عزت عطا فرما اسلام کے ذریعے۔ ایک یہ دعا ہے جو میں آپ کو، یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی فاسلم ثم صلی فی المسجد ظاہرا، رواہ احمد و ترمذی، دو کتابوں کے حوالے ہیں، مسند احمد اور ترمذی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا مانگی، یا اللہ دو ہیں مکے میں میری نظر میں، وہ آ جائیں نا ادھر تو اسلام کو غلبہ ہو جائے گا۔ ایک وہ بابو بے وقوفوں کا سردار، سمجھتے ہو، جہالت کا ابا، جس کے گھر جہالت پرورش پاتی ہے وہ ابا ہے، ابو جہل بڑا زبردست ہے، وہ آ جائے تو یہ غریب خوش ہو جائیں گے۔ اگر اس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے پھر یا اللہ عمر کے مقدر میں لکھ دیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر الخطاب خاصتاً، صرف ایک کے لیے حضور نے دعا مانگی، بڑھ کر یہ روایات ہیں اور ساری بہت پیاری ہیں۔ حضور نے مختلف موقعوں پر عمر کی دعا مانگی، ایک دعا ہی کافی تھی، تیر نشانے پر لگ جائے کام بن جاتا ہے۔ اللہ پاک نے عمر کے دل میں پہلے حضور کا بغض ڈالا کہ انعام مل رہا ہے 100 اونٹ اور ایک جان کا ختم کرنا کوئی عمر کے لیے معمولی بات ہے، بڑے رگوں میں بڑا تازہ خون ہے، تلوار بڑی زبردست ہے میرے پاس زہر میں پوچھی، میں ابھی جا کر کام تمام کر دوں گا۔ اقبال بڑی پیاری بات کہتا ہے، ہمارا اقبال ہے نا، اقبال کا معنی ہوتا ہے بخت، ہمارا اقبال ہے، کہتے سکول دیر سے کیا، ماسٹر نے پوچھا اقبال دیر سے آیا ہے تو کہنے لگے اقبال دیر سے ہی آتا ہے، یعنی بخت روز روز نہیں ملتا، کبھی کبھی ملتا ہے، دیر سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی مجھے بڑی بات پسند ہے، جناب محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء کا جو خادم تھا اس کا نام بھی اقبال تھا۔ میں نے کہا واہ ولیوں کے سردار، جس کی خدمت کرنے والا اقبال ہو اس کی اقبال کا کیا کہنا۔ یہ لفظوں سے پیار ہے نا، لفظوں میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور کی دعا۔ اقبال کہتا ہے گاہ بہیلا می برد گاہ بزور بھی کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب۔ عشق جب کام کرتا ہے تو ہیلے کے ساتھ کرتا ہے، چل بھائی چل، اور پھر جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہاں سے کھینچتا ہے، چل بھائی جانا ہی ہے، جانا ہے۔ عمر گھر سے نکلے، ان کی ہمشیرہ فاطمہ ان کا اسم مبارک تھا، وہ مشرف اسلام ہو چکی تھی، وہ سبب بنی ان کے اسلام کی۔ بڑا لمبا واقعہ آپ نے، جو پرانے لوگ ہیں نا انہوں نے سکولوں میں پڑھا ہے، آپ تو نکال دیا ہوگا نا یقیناً، کیونکہ ہم ترقی کر رہے ہیں نا، سائنس کا دور ہے، وہ باتیں اچھی باتیں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس فقیر نے جہاد کی یہ عید تیسری جماعت میں یاد کی ہے۔ اس عید کے ذریعے جہاد کا حکم اجازت ملی ہے، پہلے منع تھا۔ یہ تھا ہمارا نصاب۔ آج کا نصاب کیا ہے؟ انسان کو نصاب کچھ نہیں بناتا، والدین بناتے ہیں، ماں باپ کی توجہ ہٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق گئے، بلکہ لمبا واقعہ ہے، حضور کے دروازے پر پہنچ ہی گئے، اب دل موم ہو چکا ہے، دروازے پر دستک دی، سرکار نے فرمایا پتہ کرو کون ہے۔ صحابی نے دروازہ کھولا، دیکھا جناب عمر ہے، اجازت کے بغیر تو کوئی اندر جا نہیں سکتا، یہ ہمارے یہاں عام اجازت ہے، جو بھی آنا چاہے۔ عمر رک گئے، حضرت حمزہ آگے بڑھے، فرمایا حمزہ تم ٹھہرو، شکار میرا ہے، مجھے جانے دو، میں نے اس کو بلوایا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا بڑا کڑیل جوان، مکے والے جس سے ڈرتے تھے، میرے مصطفیٰ نے یہاں سے پکڑ کھینچا، زمین پر گر گیا، فرمایا ما انت بمنتہن یا عمر، عمر ابھی تک تیرے اسلام لانے کا وقت نہیں آیا،
کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تمام صحابہ، اب 40 پورے ہو گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا. نعرہ ایسے موقع پر لگایا جاتا ہے. مولویوں کی تقریروں پر نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کام کرے تو نعرہ لگاؤ، پتہ چلے نا. پورا مکہ گونج اٹھا. حرم میں کفار بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ حق اندر آ گیا، ایمان آ گیا، نبی کی محبت آ گئی، اللہ کا پیار آ گیا، آخرت کی فکر آ گئی، قرآن سے پیار آ گیا، قرآن والوں سے پیار آ گیا. یکدم اندر کی دنیا بدل گئی. بھائی آج بھی میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا، بس میری باتیں آپ نوٹ کیا کریں. نیا سال شروع ہوا ہے، اس کو معمولی نہ لو. مبارکیں دینے چاہیے. نئے سال کی مبارک، نئے سال کی مبارک. جنوری ہمارا سال نہیں ہے، یہ بے ایمانوں کا سال ہے. محرم ہمارا سال ہے. محرم شروع ہو چکا ہے. نیا سال 1445. ماشاءاللہ مزے کی بات ہے نا. اس سن کو، تاریخ کو زندہ رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیا عزم اپنے اندر پیدا کرو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. آپ بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، کراچی جا رہے ہو، پشاور جا رہے ہو، سوات جا رہے ہو، کاغان ناران جا رہے ہو، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے. میں ایک سفر بتاتا ہوں، اسے کہتے ہیں سفر در وطن. تیرا خرچہ بھی کچھ نہیں ہوگا، تیرا وقت بھی نہیں استعمال ہوگا. سفر در وطن، اپنے اندر سفر کر. آپ سے پوچھا گیا سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا من حاجر ما نہى اللہ او کما قال النبی. وقتی طور پر مجھے حدیث مکمل یاد نہیں ہے. معنی یہ کہ جس چیز کو اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑ دے، یہ ہجرت ہے. ہجرت کا ثواب پاؤ. نیا جذبہ پیدا کرو نئے سال کے لیے. نئے بن کر اٹھو اور اپنے آپ کو سنوارو. کیا پتہ، میں نے بچوں کے جنازے پڑھے، آپ نے بھی پڑھے، جوانوں کو پڑھے. ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کر مرے، جوانی میں بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، بچے کے دل میں سوراخ ہو سکتا ہے. گیا اللہ تو راہ فرما. حضرت عمر کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حق پر نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، حق پر ہے. کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں سچا ہے، میں سچا دین لے کر آیا ہوں. حضور پھر چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اجازت فرمائیے. پہلے دن ہی چنانچہ 2 لائنوں میں صحابہ کو کھڑا کیا گیا. ایک کے آگے حمزہ ہے، ایک کے آگے عمر ہے. ایک اور بات بھی تمہارے پلے باندھ دو، امیر کا لفظ حمزہ کے ساتھ معلوم نہیں کون استعمال کرتا ہے. حمزہ نام ہے، امیر حمزہ نہیں. لہذا یہ جس طرح نام ہے اس طرح استعمال کرو. دوسری بات، بڑی اہم بات، حضور نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کہا ہے. آپ بھی کہیں حمزہ سید الشہداء، کہو حمزہ سید الشہداء. میں کسی اور کے ساتھ یہ لیبل لگانے کا منکر نہیں ہوں. آپ بے شک امام حسین کو بھی کہیں سید الشہداء، لیکن حضور نے 60 سال بعد امام حسین شہید ہوئے، تو حمزہ تو حضور کے سامنے شہید ہوئے. میری بات کچھ ذہن میں جا رہی ہے؟ میں کسی اور کو سید الشہداء کہنے سے منع نہیں کرتا. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک نے سید الشہداء کس کو کہا ہے؟ کہو حضرت حمزہ کو کہا ہے. چنانچہ یہ مختصر سا قافلہ حرم میں داخل ہوا. ابو جہل وغیرہ دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ کی خیرہ رہ گئی. حضرت عمر نے فرمایا جسے معلوم ہے سو معلوم ہے، جسے معلوم نہیں تو اسے پتہ چلنے خطاب کا بیٹا مشرف اسلام ہو چکا ہے. آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، کھلے بندوں عبادت کریں گے. اللہ. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں
میں نے جتنے بھی ہجرت کرنے والے ہیں سب کو دیکھا ہے، سب نے موقع سے فائدہ اٹھایا، مکے والوں کی آنکھوں سے آنکھیں بچا کر نکلے ہیں۔ ایک عمر ہے جس نے تیاری کی، ہجرت کی اور حرم میں آئے اور اعلان کیا، لوگوں سن لو، میں ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہا ہوں، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں وادی سے باہر آ جائے، جو چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وادی سے باہر آ جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے ماں اس کو روئے باہر آ جائے، عمر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اسلام لائے تو کمال درجے کا لائے۔ ایک حدیث پاک سن لو، رخصت ہو جاتے ہیں آپ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات حاضر تھی، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ سعد بن ابی وقاص اس کی راوی ہیں جنہیں حضور اپنا ماموں فرمایا کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص، دونوں سگے بھائی ہیں نا۔ سعد بن ابی وقاص کا احد کے میدان میں تیر مار مار کر آپ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ تیر برداشت بھی کرتے تھے، حضور کے سامنے یوں کھڑے تھے جس طرح دیوار کھڑی ہوتی ہے، جتنے تیر آتے تھے حضرت سعد آپ فرماتے ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، ایسا تیر مار اللہ تجھ پر میرے بابا قربان ہو۔ اور عتبہ وہ بدبخت ہے جس نے احد میں سرکار کے پاک کو پتھر مارا تھا اور آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ دونوں بھائی ہیں، دیکھ لو، یہ جو جنت میں وہ دوزخ میں۔ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جمع تھی، تو اونچی اونچی آواز سے آپ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، تو حضرت عمر آ گئے، انہوں نے اجازت طلب کی۔ عمر کا یہ آواز سن کر رہی نا، حضور نے فرمایا پردے میں ہو جاؤ، سب خواتین پردے میں چلے گئی۔ نبی پاس مسکرائے کہ ابھی تو شور مچا رکھا تھا انہوں نے، اب عمر کا نام آتی پردے میں چلی گئی، اب نہیں آواز آئے گی، جب تک عمر بیٹھا ہے نہیں بول سکے گی۔ حالانکہ ازواج مطہرات کا بڑا مقام ہے، لیکن ان میں آپ کی صاحبزادی سے حفصہ بھی تو موجود ہے نا، عمر کا بھی مقام ہے، ازواج مطہرات کا بھی مقام ہے، عمر کا بھی مقام ہے۔ عمر کا معنی بتاؤ کیا ہے؟ آج ہی آپ سنیں گے۔ یہ عمارت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہو نا، عمارت، پلاٹ صاف ہوتا ہے تو غیر آباد ہوتا ہے، اس پر آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں، دیواریں اٹھاتے ہیں، 2 منزلہ 4 منزلہ جتنا مرضی پلازہ لے جاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمارت۔ عمارت کا معنی آبادی، تو عمر کا معنی ہوا اسلام کو آباد کرنے والا، اس کے نام میں آبادی پائی جاتی ہے۔ جناب ابن فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرائے ہیں مجھے دیکھ کر؟ فرمایا تیرے آنے سے پہلے یہ میرے ساتھ جھگڑ رہی تھی اے نان و نفقے کے سلسلے میں، تو تجھے دیکھ کر تو یہ خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر نے بڑے جلال سے فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کر، حضور سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو ازواج مطہرات نے پردے سے پیچھے کہا، پردے کے پیچھے سے آواز دینا اس کی اجازت ہے، قرآن اجازت، لیکن ایک شرط ہے، لہجے میں نرمی عورت نہ پیدا کرے، کرخت لہجے کے ساتھ بات کرے۔ کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ تاکہ اس کا دل ادھر مائل نہ ہو، شیطان کسی سے نہ ڈالے۔ تو وہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں انت افض و اخلص، عمر تو ذرا سخت گیر ہے، تند مزاج ہے۔ ایک ہوتا ہے بد مزاج، یہ عیب ہے، تند مزاج ہونا یہ مسلمان کی شان ہے، کبھی نرمی کبھی گرمی، کبھی نیچے ہو جاتا ہے کبھی اوپر اٹھتا ہے، یہ قیام ہے یہ سجدہ ہے، ساری شانیں مومن کی ہے نا۔ تو سخت گیر ہے، حضور تو
ماشاءاللہ اخلاق ہی اخلاق، پیار ہی پیار، محبت، نرمی۔ حضور نے حضرت عمر کو خاموش کرا دی کہ آگے نہ گفتگو کرے، چپ کر، مجھ سے سن، تیری باتیں اب میں نہیں سنوں گا، مجھ سے سن اور آپ مجھ سے سنو۔ جو حضور نے فرمایا، اس بات پر میں اپنے رب کی رحمت کا متمنی ہوں اور منتظر ہوں اور متوقع ہوں کہ اللہ کرم فرمائے گا کہ میرا شغل زندگی کا اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہاں 1400 سال کے فاصلے ہم نے سمیٹ لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر اس ذات پاک کی قسم جس کے قدرت کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لاقی کا شیطان سالکن فجن قط اللہ سالک فجن غیر فجے کا۔ اس کا معنی یہ ہے، عمر مجھے اللہ کی قسم، تو جس راستے پر گزرے گا نا، شیطان اس راستے پر نہیں آئے گا، وہ راستہ بدل دے گا۔ ایک حدیث صرف آپ کو سنائی ہے، باقی تمہید میں باتیں ہوں گی، لیکن ساری باتیں اچھی ہیں اور قیمتی ہیں، ماشاءاللہ مفید ہے نا آپ کو۔ بڑھ کے حضرت عمر اس مقام پر پہنچے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القاء ہوتا تھا، عمر یہ اچھی بات حضور سے عرض کرو، میں قرآن کی آیت نازل کر دوں گا۔ دو قول سن لو صحابہ کے، ان کی رائے کیا ہے، ایک حضرت علی المرتضیٰ کی، ایک حضرت عباس، حضرت علی المرتضیٰ وہ علیحدہ روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے اذکروا عمرہ، عمر کا ذکر کیا کرو، اذا ذکرتم العدل، جب عمر کا ذکر کرو گے تو عدل کا ذکر کرو گے، وَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ، اور جب عدل کا ذکر کرو گے پھر تمہیں اللہ یاد آئے گا، اللہ کس قدر انصاف کرنے والا ہے۔ عمر کا ذکر ضرور کیا کرو، عمر کا ذکر کرو گے عدل و انصاف کا پتہ چلے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جب عمر دنیا سے اٹھ گئے، دنیا سے 9 حصے علم کے اٹھ گئے، ایک حصہ باقی رہ گیا۔ صحابہ اس قدر متاثر تھے حضرت عمر فاروق کی ذات بابرکات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، ازواج مطہرات کی عقیدت نصیب فرمائے، اولیاء امت کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔